علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین، وہو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب عرفہ چلے آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. مرحومین کے سال ثواب کے لیے نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعرہ الصلوات. شب عرفہ ہے اور بہت سی مناسبتیں اس وقت جمع ہیں. گفتگو کا وقت آج اعمال کے سبب بھی اور ویک ڈے ہے، کل بھی ویک ڈے ہے اور آپ نے پھر اعمال کے لیے تشریف لانا ہے، لہٰذا فقط ہاف این آور ہے. مجھے بہت جلدی کچھ باتیں عرض کرنی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ آج آپ کی خدمت میں کچھ عرفہ کی ان مناسبتوں کو پیش کر دوں، 9 ذی الحجۃ الحرام کی، جن کا تعلق فضائل سے بھی ہے، مصائب سے بھی ہے اور بہت کم معروف ہیں. وہ روز عرفہ شہادت حضرت مسلم عقیل علیہ السلام کا دن ہے، شہادت کا بیان بھی ہوگا. لیکن کل کچھ اور بڑی اہم مناسبتیں ہیں جو ہو سکتا ہے بہت سے مومن ناواقف ہوں. تو آپ صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا، میں انشاءاللہ بات کا آغاز کرتا ہوں یہاں پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بہار و انوار والیوم نمبر 97 پیج نمبر 384 پر علامہ مجلسی نے اس بات کو لکھا ہے کہ سد الابواب کا واقعہ بھی روز عرفہ کو پیش آیا. سد الابواب کا واقعہ وہ ہے کہ جب حضور مکرم نے اللہ کے حکم سے تمام دروازوں کو بند کروا دیا سوائے علی بن ابی طالب کے دروازے کے. یہ واقعہ کل پیش آیا تھا، عرفہ کے دن ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ واقعہ اتنی سگنیفیکنس رکھتا ہے اپنے اندر، کہتا یہ کہ جب حضور مکرم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے دروازوں کو بند کروا دیا، وہ دروازے میں بچوں کے لیے وضاحت کروں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ بہت سے صحابہ وہ تھے کہ جن کے دروازے تھے مسجد کے اندر کھلتے تھے، گھر تھے مسجد کے ساتھ ساتھ. مولا علی علیہ السلام کا گھر بھی ساتھ ہی میں تھا، تو 2 دروازے تھے، ایک باہر کی طرف کھلتا تھا، ایک مسجد کے اندر کی طرف کھلتا تھا، اور لوگ مسجد میں آنے جانے کے لیے اسی دروازے کو یوز کر لیتے تھے. اب ان حالتوں میں بھی مسجد میں آ جاتے تھے کہ جن میں نہیں آنا چاہیے، پرواہ نہیں کرتے تھے. تو حضور مکرم نے اللہ عز و جل کے حکم سے تمام دروازوں کو بند کروا دیا سوائے علی بن ابی طالب کے دروازے کے. فقط علی کا دروازہ تھا کہ جو مسجد کے اندر کھلتا تھا. یہ اتنا شاق تھا حضور کے بہت کچھ قریبی افراد کے لیے بھی کہ حضرت عباس حضور کے چچا، انہوں نے بھی آ کر حضور سے یہ کہا کہ میں تو آپ کا چچا ہوں، تو علی تو چچا زاد بھائی ہیں، تو میرا حق تو پہلے بنتا ہے
کہ میرا دروازہ بھی کھلا رکھا جائے. تو شاید اس معرفت اور سمجھ کی اس مقام پر وہ کمی تھی کہ علی کا دروازہ چچا زاد ہونے کی وجہ سے نہیں کھلا رکھا ہوا تھا. اس وقت حضور مکرم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے چچا، میں نے نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ بند کروایا، نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھوایا. جس دروازے کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس دروازے کو بند کروا دیا، جس دروازے کے اللہ نے حکم دیا کہ اسے کھلا رکھا جائے اسے کھلا رکھوایا. تو یہ حکم خداوندی سے ہے. حتیٰ بعد تک یہ چبھن رہی، یہ میں اس لیے تفصیل میں جا رہا ہوں کہ کل ہی کا دن ہے یہ، کہ بعد تک یہ چبھن رہی. عمر ابن خطاب ان کے لیے لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ فقرہ کہ 3 فضیلتیں جو علی کو حاصل ہوئیں، کاش ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مجھے حاصل ہو جاتی تو میری دنیا اور آخرت کے لیے کافی تھا. اور وہ تینوں فضیلتیں علی کو حاصل ہو گئیں. پہلا یہ کہ حضور مکرم نے اپنی دختر کا ازدواج علی بن ابی طالب سے کیا، یہ فضیلت علی کے حصے میں آئی، اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں اسی ماہ میں. دوسری فضیلت یہ کہ علی بن ابی طالب کے علاوہ سارے دروازے بند کروا دیے، صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا. تو کاش یہ فضیلت میرے حصے میں آ جاتی تو میرے دنیا اور آخرت کے اجر کے لیے کافی تھا. اور تیسرا یہ کہ خیبر میں علم بھی علی بن ابی طالب کو دے دیا. لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کہ میں کل علم دوں گا کرار غیر فرار کو. اب چونکہ شرط ہی رسول اللہ نے ایسی بتائی تھی کہ اس میں سوائے علی کے کو پورا ہی نہیں اترتا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لوگوں نے حدیثیں تو بنا لیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار اگر حسن اور حسین ہیں تو بوڑھوں کے سردار یہ ہیں اور وہ ہیں اور وہ ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بوڑھوں کے سردار ہیں یہ احد میں جوانوں سے بھی تیز بھاگ رہے تھے زیادہ آگے بڑھ کر. تو بعد میں حتیٰ عبداللہ ابن عمر کا بھی بیان ہے، باپ نے تو یہ کہا، بیٹے نے بھی یہ کہا کہ کاش مجھے ان 3 فضیلتوں میں سے کوئی حاصل ہو جائے. تو یہ رہا دل میں احساس. مولا علی علیہ السلام کا استناد ہے باقاعدہ اس سد الابواب کے واقعے پر. یہ واقعہ اس کا نام ہے سد الابواب. سد یعنی بند کر دینا، ابواب یعنی دروازے. میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اسی مناسبت ہی سے پڑھی ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں چھلانگ لگا کر پیچھے سے آؤ. یہ اللہ تعالیٰ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بات سمجھانا چاہتا ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور دروازوں سے گھروں میں داخل ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون، اگر تم دروازوں سے گھروں میں آؤ گے تب تم کامیاب ہو. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو بار بار جو باب محمد ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو قرار دیا گیا. مولا علی علیہ السلام کا باقاعدہ استناد ہے اس بات پر، یعنی مولا علیہ السلام نے اپنی فضیلت پر دلیل قائم کی تھی. کب؟ جب 6 افراد کی وہ شورا قائم ہوئی تھی دوسری خلافت کے بعد، جس میں علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، زبیر ابن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، کہ ان 6 میں سے کوئی خلافت کا فیصلہ ہو. تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا تم میں سے کوئی اتنا پاکیزہ ہے کہ میرے لیے رسول اللہ نے اس دروازے کو کھلا رکھا تھا جو مسجد کی طرف کھلتا تھا. یہ لفظ استعمال جو مولا علی نے کیا نا کہ کیا تم میں سے کوئی اتنا پاکیزہ ہے، اس سے علامہ امینی نے الغدیر میں دلیل قائم کی ہے کہ جو رسول اللہ نے سب کے دروازے بند کروا دیے اور علی بن ابی طالب کا دروازہ کھلا رکھا، یہ آیت تطہیر کی بنیاد پر تھا. کیونکہ آیت تطہیر علی کے لیے اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ آیت تطہیر کی بنیاد پر رسول اللہ نے مولا علی کا دروازہ کھلا رکھوایا تھا. اب اس کی تفصیل میں اور چلا جاؤں گا، تو پھر میں فقط ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کل ہی عرفہ کے دن ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ مولا علی السلام کا در کھلا رکھا گیا اور باقی سب کے بند کر دیے گئے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اہل سنت منابع میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب حضور سے بعض لوگوں نے آ کر یہ اعتراض کیا تو حضور نے ایک عجب جملہ ارشاد فرمایا کہ تم اس حالت میں آتے ہو مسجد میں کہ جو جائز نہیں ہے. تو اس نے پلٹ کے پوچھا کہ پھر آپ اور علی؟ تو حضور نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ لا يحل ان يجنب في هذا المسجد الا انا وعلی. فرمایا کہ تم اس حالت میں یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے، میں اور علی اس مسجد میں صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں.
اللہ اکبر، اللہم صلی علی، جی کیا یہ اتنی اہم فضیلت ہے کہ بعد میں حدیث گھڑنی پڑی باقاعدہ. ایک بعد میں روایت آ گئی کہ جب حضور کا آخری وقت تھا اور وفات قریب تھی تو حضور نے کہا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے خلیفہ اول کے دروازے کے، وہ کھلا رکھا جائے. ابن ابی لدید معتزلی نے، اہل سنت عالم ہے، شرح نہج البلاغہ میں لکھا اس بات کو جلد نمبر 11 میں کہ ہم خود اس حدیث ہی سے سمجھ سکتے ہیں یہ ان کا فقرہ ہے، جسے لڑنا ہے ان سے لڑے جا کر. یہ ان کا کوٹ ان کوٹ یہ فرقہ بکریہ کی خود ساختہ حدیث ہے کہ جس کے جعلی ہونے میں کوئی شبہ نہیں. یہ انہوں نے لکھا وہاں پر. یہ واقعہ جو سد الابواب کا تھا کل پیش آیا. ایک شہادت جو معلوم تو ہے سب کو نام سے، لیکن اس کی تفصیل اور اس کی تاریخ بھی شاید اتنی معلوم نہ ہو، وہ ہے حضرت ہانی ابن عروہ کی شہادت. وہ بھی حضرت مسلم نقیل علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہوئی. اور حضرت ہانی ابن عروہ علیہ السلام کا اتنا عظیم الشان مقام ہے کہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے وقت آخر مسلم نقیل اور ہانی ابن عروہ کو یاد کیا ہے، نام کے ساتھ یاد کیا ہے. تو ہانی ابن عروہ کی شہادت بھی کل کے دن ہے. اور امیر المومنین کے خاص دوستوں میں سے بعض جگہوں پر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ہانی ابن عروہ نے احد میں شرکت کی ہے، یعنی رسول اللہ کے اصحاب میں سے، اور 90s میں ان کا سن ہے جب ان کی شہادت ہوئی ہے. ہانی ابن عروہ یہ تو طے ہے کہ صفین و جمل اور نہروان میں ہم رکاب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور 9 ذی الحج حضرت مسلم نقیل کی شہادت کے بعد ہانی ابن عروہ کا سر بھی قلم کر دیا گیا تھا. جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپوائنٹ کیا تھا نیکسٹ، تو اس وقت کوفہ کے لوگوں سے اس نے چاہا تھا کہ وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اس کی زندگی ہی میں، حاکم شامی کی زندگی میں. اور اس وقت جس شخصیت نے سب سے بڑھ کر کوفہ والوں میں یزید کی بیعت کی مخالفت کی تھی وہ ہانی ابن عروہ تھے. تو یعنی اس وقت سے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. حضرت مسلم نقیل کو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اوثق افراد کے ہاں جا کر آپ قیام کیجیے گا، یعنی جس پر آپ سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں، ثقہ ہیں جو. تو سب سے پہلے حضرت مسلم نقیل آئے تھے مختار علیہ السلام کے گھر پر. مختار علیہ السلام کے گھر قیام کیا ہے. مختار گرفتار ہو گئے اور بعد میں حضرت مسلم نقیل نے قیام کیا ہانی ابن عروہ کے گھر پر. ہانی ابن عروہ کے گھر یہ موجود تھے تو چونکہ قبیلہ بنی مراد سے ہیں اور قبیلہ مزہج کے سردار بھی ہیں، اس لیے ان کی ایک طاقت ہے، قوت ہے. ابن زیاد ایک انتہائی مکار انسان کا نام ہے. اس کی مکاریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب لوگوں میں مشہور ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے تو وہ خود ہی سیاہ امامہ لگا کر اور سیاہ لباس پہن کر اس طرح سے کوفہ میں داخل ہوا کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ یعنی تشریف لا رہے ہیں. اور بعد میں جب اس نے اپنا چہرہ ہٹایا تو دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کون حسین کے ساتھ حسین کی حمایت میں باہر نکلا ہے. اور بعد میں اس نے کوفے والوں کو ڈرانے کے لیے یہاں تک بھی کہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، 5 لاکھ کا یزید کا لشکر آ رہا ہے. یہ بھی جھوٹ بولا تھا، کوئی ایسا لشکر اس وقت نہیں آ رہا تھا. 5 لاکھ کا یزید کا لشکر آ رہا، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا. تو کیرٹ اور سٹک یہ آج نہیں ہے، یہ اس زمانے سے ہے. تو کسی کو 500 درہم، کسی کو 700 درہم، کسی کو غلام، کسی کو کنیز. اس طرح سے ابن زیاد نے کوفہ کو کنٹرول کیا تھا. ہانی ابن عروہ کی اپنی ایک پوزیشن ہے، پاور ہے. تو عیادت کے بہانے سے ہانی ابن عروہ کے گھر ابن زیاد آیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلم نقیل یہاں پر ہے یا نہیں، کیونکہ سرگوشیاں ہیں. تو اسے یہ احساس ہوا کہ لگتا تو یہی ہے کہ مسلم نقیل ہانی ابن عروہ ہی کے گھر میں. شریک ابن آور مولا علیہ السلام کے ایک اور خاص شیعہ ہیں. تو مولا علیہ السلام کے جو شیعہ ہیں شریک ابن آور، انہوں نے مشورہ دیا تھا ہانی ابن عروہ کو کہ یہ آ رہا ہے نا ابن زیاد، اسے مار دو گھر میں، گھر ہی میں مار دو. تو اس وقت ہانی ابن عروہ کی گھر کی کچھ مستورات نے اور خود ہانی ابن عروہ نے بھی یہ کہا کہ ہماری اعلیٰ سنتوں میں سے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مہمان گھر پہ آ رہا ہے تو اس کا گھر میں قتل کیا جائے. اہل بیت کے ماننے والے ہیں، حسین ابن علی کا سپاہی ہے، چاہے وہ کیسا ہی پست کردار ہے، جب تک کہ وہ خود حملہ نہ کرے میں نہیں کروں گا قتل، اس لیے کہ ہماری روایات و سنت میں یہ نہیں ہے. بعض احادیث بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ گھر آئے مہمان کو میں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں. تو ابن زیاد چلا گیا واپس. کچھ قبیلے کے ان کے کم ہوتے نا مشترک دوست، کامن فرینڈز، ان میں سے بعض کے ذریعے سے پھر ہانی ابن عروہ سے کہا کہ میسج بھجوایا کہ اسے کہنا میرے دربار میں آئے. ابن زیاد نے پہلے تو نہیں جا رہے تھے، لیکن جب اس طرح کا پیغام آیا اور چونکہ وہ آ چکا تھا اور ہانی ابن عروہ نے اس پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا تو ہانی اس سلسلے میں گئے دربار میں. اور جب وہاں دربار میں پہنچے تو اس وقت
ابن زیاد نے کہا کہ مسلم بن عقیل تمہارے یہاں پر ہیں، انہیں نکال دو۔ ہانی نے کہا کہ میں ایک تو مسلم مہمان ہے، دوسرا سفیر حسین ہے، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی وقت دربار میں ہانی ابن عروہ پر حملہ کیا گیا اور ان کی ناک کی ہڈی اس وقت توڑ دی گئی اور اس کے بعد انہیں زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو 9 ذی الحج کو مسلم کی شہادت ہے، فوراً ہی ہانی کو زندان سے نکال کر قصابوں کے بازار میں لے گئے۔ ابن زیاد کا غلام جس کا نام تھا رشید، اس نے ہانی کا سر قلم کیا، ہانی کے ہاتھ پیر باندھ کر، اور کناسا کے بازاروں میں مسلم اور ہانی کا لاشا پھرایا گیا۔ ہانی ابن عروہ کا مزار اور حرم مسلم عقیل علیہ السلام کے حرم کے سامنے۔ یہ شہادت چونکہ کل ہے اور اس کا بیان کم ہوتا ہے، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اسے ضرور بیان کر دیا جائے۔ مولا حسین علیہ السلام ضرورت کے مقام پر تھے کہ جب مسلم عقیل اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر ملی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ وقت بہت مختصر ہے، آج آدھے گھنٹے کی گفتگو ہے، کچھ مصائب کا بیان بھی ہونا ہے اور تقریباً میرے پاس مصائب سے پہلے 3-4 منٹ یا 5 منٹ رہ گئے۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ خود حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی ابن عروہ، امام حسین نے جو یاد کی طرح سنیے گا، مسلم بن عقیل نے زیر شمشیر آخری لمحے پر سلام کرتے ہوئے کہا یا حسین۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کربلا معلیٰ میں وقت آخر فرمایا یا مسلم ابن عقیل و یا ہانی ابن عروہ ما لکم فانادیکم فلا تجیبونی، اے مسلم ابن عقیل، اے ہانی ابن عروہ، کیا سبب ہے کہ تمہیں صدا دے رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ درد دل تھا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا، مسلم بن عقیل کے لیے، ہانی ابن عروہ کے لیے۔ مسلم علیہ السلام کی مجلس میں آپ کا یہاں آج موجود ہونا اور ان پر آنسو بہانا، یہ سنت رسول اللہ ہے۔ علامہ مجلسی نے صحیح روایات کے اعتبار سے لکھا ہے، فرمایا مستفیض ہے روایات۔ مستفیض کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک روایت جو کثرت کے ساتھ ہو، تواتر تک نہ پہنچی ہو لیکن ہو بہت کثرت کے ساتھ۔ تواتر کے ساتھ غدیر کی روایت ہے، من کنت مولا فہذا علی، لیکن جو بہت کثرت کے ساتھ روایت نقل ہوئی ہو، ان میں سے ایک یہ کہ مولا علی سے حضور بات کر رہے ہیں اور مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتحب عقیلا، کیا عقیل سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ؟ یہ کم علم لوگ ہیں کہ جو حضرت عقیل کے بارے میں ممبر سے لب کشائیاں وہ کرتے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے، تاریخوں کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی تاریخ صحیح ہے، کون سی تاریخ غلط ہے، کس واقعے کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ ایک روایت کافی ہے۔ فرمایا حضور نے کہ انی احب عقیلا حبین، میں عقیل سے محبت کرتا ہوں 2 محبتوں کی وجہ سے۔ عجب ہے یہ جملہ، اور ذرا سنیے گا اس میں کہاں کہاں تک تاریخ پھر جائے گی۔ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں 2 محبتوں کی وجہ سے۔ لحب ابی طالب لہو، پہلی محبت میری عقیل سے اس لیے ہے کہ ابو طالب محبت کرتے تھے عقیل سے۔ حضور مکرم کی محبت تابع ہے ابو طالب کی محبت کے۔ لہٰذا اس روایت کو لکھنے کے بعد علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ سینکڑوں دلائل کے ساتھ یہ خود دلیل ہے ایمان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ رسول اللہ نے اپنی محبت کو تابع قرار دیا ہے ابو طالب علیہ السلام کی محبت کے، کہ چونکہ ابو طالب عقیل سے محبت کرتے ہیں لہٰذا میں بھی عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ یہ وجہ ہے، کیا کہنے۔ اس لیے تاریخ میں ہے کہ جب حضرت ابو طالب السلام کا وہ زمانہ کہ جب قحط بہت پڑ گیا تھا اور بعض بھائیوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ اپنی اولاد میں سے ایک ایک ہمیں دے دیجیے تو ہم لے جائیں گے، تو مولا علی کو حضور مکرم لے کر آئے تھے، مولا علی کو پالا رسول اللہ نے، جعفر کو ایک بھائی لے گئے، طالب کو، لیکن عقیل کو کسی کو نہیں دیا تھا ابو طالب نے۔ عقیل کے لیے کہا کہ مجھے محبت ہے عقیل سے، عقیل کو اپنے پاس رکھا۔ تو حضور مکرم نے فرمایا کہ مجھے عقیل سے محبت ہے اس لیے کہ ابو طالب کو محبت تھی عقیل سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اے علی اس لیے محبت ہے کہ ان ولدہ لمقتول لولدک، کہ اے علی عقیل کا بیٹا تمہارے بیٹے کی محبت میں شہید ہوگا۔ یعنی حضور مکرم کو جو عقیل سے محبت ہے ایک باپ کی وجہ سے اور ایک بیٹے کی وجہ سے، باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ ابو طالب کو محبت تھی عقیل سے لہٰذا محبت ہے، اور مسلم ابن عقیل چونکہ علی کے بیٹے پر قربان و فدا ہوں گے اس لیے محبت ہے۔ روایت فقط یہاں تک نہیں ہے، فرمایا کہ تدمع علیہ عیون المومنین، کہ جب عقیل کا بیٹا مسلم مارا جائے گا، حضور کی وفات کے 10 سال بعد مسلم بن عقیل کی ولادت ہوئی ہے، ابھی تو مسلم بن عقیل دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس وقت مسلم بن عقیل اسلام کا ذکر کیا اور کہا جب عقیل کے بیٹے کی شہادت ہو جائے گی کہ تدمع علیہ عیون المومنین، پہلا تو فرمایا کہ مومنین کی آنکھیں روئیں گی عقیل کے بیٹے پر۔ تو اگر آج کی مجلس میں آپ کی آنکھ گریا کرتی ہے مسلم بن عقیل پر تو یہ ایک ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ نے کہا مومن کی آنکھ روئے گی، سب کی نہیں۔ وتصلی علیہ ملائکۃ المقربون، اور ملائکہ مقربین صلوات بھیجیں گے مسلم ابن عقیل پر۔ یہ ایک سادہ ترجمہ ہے،
جو اہل دقت ہیں انہوں نے مختل میں اس کو اور گہرائی میں لکھا ہے. تسلی کا مطلب صلوات بھیجنا بھی ہے، تسلی کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہے. مسلم ابن عقیل کا جنازہ بظاہر تاریخ میں جس طرح سے شواہد ہیں کہ جنازہ نہیں ہو پایا، نماز جنازہ نہیں ہوئی مسلم ابن عقیل کی، کوئی تھا ہی نہیں نماز جنازہ پڑھنے والا. اس لیے ملائکہ مقربین نے آ کر مسلم ابن عقیل کا جنازہ پڑھا. حضور مکرم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملائکہ نماز پڑھیں گے مسلم ابن عقیل کے جنازے پر. اللہ اکبر. دفن کے لیے بھی میں نے بعض بزرگ معتمد علماء سے جن کا تعلق مشہد و خراسان سے یہ سنا ہے کہ جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں تھا کوئی مسلم ابن عقیل کا، اور دفن بھی مسلم کو چند مستورات نے کیا. ہانی ابن عروہ کے گھر کی مستورات تھیں اور میسم تمار کے گھر کی مستورات تھیں جو کوفہ میں تھی. انہوں نے مسلم اور ہانی کے جنازے کو دفنایا. مردوں میں کوئی نہیں تھا. یہ غربت. مسلم ابن عقیل غریبانہ شہید ہوئے. جب مکہ پہنچے تھے نا امام حسین علیہ السلام، مدینہ سے مکہ گئے تھے نا، تو مکہ میں کوفیوں کے خطوط آئے تھے اور اپنا نمائندہ اور نائب بنا کر مسلم ابن عقیل کو بھیجا. تو مسلم ابن عقیل جب کوفہ کی طرف گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حکم سے، تو وہ دوبارہ مدینہ سے گزرے. پھر من غیر الجادہ، ایک ایسے غیر معروف راستے سے گئے کہ کوئی دیکھ نہ پائے. 2 رہنماؤں کو ساتھ لیا تھا کہ جو شہر کے راستے بتلانے والے ہوتے تھے، عام حالات کی طرح سفر کیا. وہ دونوں شدت پیاس کی وجہ سے راستے میں مر گئے، اور اس میں سے جو آخری تھا اس نے ایک اشارہ کیا کہ آپ اس طرف سے چلے جائیے تو آپ کوفہ پہنچ جائیں گے آگے جا کر. آپ غور فرمائیے گا، یہ میری گفتگو کا آخری نقطہ ہے، میں مصائب پر آ جاؤں گا، کہ پیاس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کربلا کے لیے بالکل آغاز اور ابتدا سے رکھا ہے گودی قتل گاہ تک، جب حسین اس نشیب میں شہید ہوئے. امام حسین علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے مقتل میں کہ اتنی پیاس تھی اب عبداللہ الحسین علیہ السلام، فرمایا میرا جگر ریزہ ریزہ ہو گیا. وقت آخر اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا فقرہ ہے کہ جگر پیاس سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، پھٹ رہا ہے. مسلم کے ساتھ جو 2 رہنمائے شہر تھے وہ بھی پیاسے مارے گئے، اور مسلم نے عقیل بھی خود پیاسی کے عالم میں شہید ہوئے. آپ جانتے ہیں یہ پیاس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا امام حسین السلام کے ساتھ، اس کی کتنی سینکڑوں جہات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جو میں سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ پانی ہے نا، وہ سب سے بڑا مبلغ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کا. کوئی ممبر نہ ہو، کوئی فرش اذان نہ ہو، کوئی علم نہ ہو، کوئی سیاہ لباس نہ ہو، کوئی اربعین نہیں، فرض کیے کوئی امام بارگاہ نہیں، کوئی مجلس نہیں، پانی ہے نا، فقط پانی کو دیکھ کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے ذکر کو پانی سے جوڑ کے رکھا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انبیاء میں کہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے زندگی عطا کی ہے. پانی سے ہر شے کی زندگی ہے. امام حسین علیہ السلام سے ہر شے کی حیات ہے، دین کی حیات ہے، عقیدہ لا الہ الا اللہ کی حیات ہے، عقیدہ محمد رسول اللہ کی حیات ہے، عقیدہ علی ولی اللہ کی حیات ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے. تو پانی سب سے بڑا گویا تبلیغ کا ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے پانی کو جوڑ کے رکھا ہے امام حسین علیہ السلام سے. اس پر متعدد اجر و ثواب بیان کیے گئے. تو آپ اگر کہیں کسی مقام پر ہیں، پانی کو دیکھیں، آپ کہیں امام حسین پر درود و سلام بھیجیں، قاتلوں پر ان کے لعنت بھیجیں. مسلم ابن عقیل کچھ آگے بڑھے تھے مدینہ سے، روایتوں میں واپس پلٹے. امام مکہ میں تھے نا، مکہ سے کچھ نکلے تھے آگے، پھر واپس پلٹے، اور واپس پلٹ کر امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور آپ کے چہرہ اطہر کی زیارت کرتا ہوا جاؤں. امام حسین علیہ السلام مکہ میں اس وقت اپنے خیمے سے باہر کھڑے ہو گئے اور دور تک دیکھتے رہے مسلم بن عقیل علیہ السلام کو، اور امام حسین کی آنکھیں اشک بار تھیں. مسلم بن عقیل مدینہ پہنچے، مدینہ سے ان راستوں کے ذریعے سے کوفہ پہنچے. میں مصائب پر آؤں گا. مسلم کے خانوادے کے بارے میں بس اتنا ہی آج بیان ہو سکتا تھا. 4 بیٹے ہیں مسلم بن عقیل کے. 2 عاشور کے دن کربلا میں شہید ہوئے. 2 مسیب میں محمد اور ابراہیم جن کے سر قلم ہوئے اور جن کے لیے طفلان مسلم کی زیارت. السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل. سلام ان 2 بچوں پر کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. اسماعیل ذبح ہونے سے رہ گئے تھے لیکن یہ دونوں بچے ذبح ہو گئے تھے. مجلس کی ایک عجب ہی رقت اور روحانیت ہے. آپ رونے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. آہستہ آہستہ دل پر محرم دستک دے رہا ہے. یا حسین کی دل میں صدا گونج رہی ہے. میں نے گزشتہ چند مجالس میں تربیت اولاد کے لیے سیشنز میں بہت کچھ پڑھا ہے. ان سب کا خلاصہ ایک جملے میں بتاؤں، اپنے بچوں کو امام حسین کے نام سے جوڑ کے رکھیں. آپ کو یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میں آپ کو احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. آپ کے مولانا اتنا سادہ تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملات کو بعض اتنا سادہ رکھا ہے کہ نام امام حسین میں تاثیر رکھی ہے. اسے سبیل پر لے جائیے، سبیل پہ نیاز تقسیم کرنے کے لیے، یہاں نیاز تقسیم کرنے کے لیے،
فرش عزا پر، صف ماتم پر، نوحہ پڑھنے کے لیے، حدیث قصہ پڑھنے کے لیے، آپ یقین فرمائیے گا امام حسین سے آپ اپنے بچے کو جوڑ کے رکھیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، ایسا کون ہے ہم میں سے کبھی گناہ خطا نہ ہوئی ہو، لیکن امام حسین ہے مصباح الہدیٰ سفینۃ النجاہ، لے کر آئیں گے امام حسین اسلام سے واپس. ایک بات یاد رکھے گا، جتنی بڑی عمارت ہوتی ہے نا، عمارت کا مطلب عین سے نہیں، حسین ہے امیر، حسین کی عمارت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسین کو ایک شاہی عطا فرمائی ہے. جتنی بڑی عمارت ہے نا، اس کے سفیر کی اتنی ہی بڑی سفارت ہے. یہ بات پہنچی آپ تک؟ حسین اللہ کے سفیر ہیں، مسلم حسین کے سفیر ہیں، اور یہ دونوں اپنے آقاؤں کے سامنے بڑے سرخرو ہیں. حسین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، مسلم ابن عقیل حسین ابن علی کے سامنے. حسین کی جو عمارت ہے وہ ہے زمین سے آسمان تک اور عرش تک، اس لیے کہ عرش کے دائیں طرف اللہ نے لکھا ہے انہ مصباح ہدی و سفینۃ نجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی. اللہ نے عرش کے دائیں طرف لکھا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. تو حسین کی عمارت وہاں تک ہے، حسین کی ریاست وہاں تک ہے. جس ریاست کا جو سفیر ہے اس کی حیثیت اس اعتبار سے ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. حسین کون ہے؟ نقاش نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک، زمیں فلک، گرد کی میاں، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. یہ ہے حسین کی شہنشاہی. اس ریاست کا سفیر ہے مسلم ابن عقیل. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا کہنا؟ حاجات کی برابری کی نیت سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عراقیوں کو میں جانتا ہوں کہ جب وہ دعا مانگنے جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، اگر کسی مصلحت سے وہ پوری نہ ہو رہی ہو تو آتے ہیں ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں، وہاں بھی کسی سبب سے پوری نہ ہو پائے تو آخری ان کے پاس سہارا ہے مسلم بن عقیل علیہ السلام کا حرم. وہ کہتے ہیں کہ اے مسلم، آپ سفیر ہیں امام حسین ہیں، آپ ہماری دعا کو پہنچائیے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. مسلم کے 4 بیٹے ہیں، 2 عاشور کے دن ہی کربلا میں شہید ہیں، 2 بعد میں مسیب میں شہید ہیں. اچھا، جو مسیب میں 2 بیٹے شہید ہوئے جنہیں ہم طفلان مسلم کے نام سے جانتے ہیں، وہ 1 سال بعد شہید ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آغاز کربلا ہے مسلم ابن عقیل سے، انجام کربلا ہے طفلان مسلم ابن عقیل پر. آغاز کربلا بھی خانوادہ مسلم سے ہے، انجام کربلا بھی خانوادہ مسلم پر ہے. ایک بیٹی تھی مسلم کی حمیدہ، کاش میں روایت آپ تک پڑھ سکوں. یہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئیں. مسلم کی چھوٹی بیٹی جنہیں امام حسین نے گود میں بٹھا کر گوشوارے پہنائے تھے، وہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوئی. جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، مقتل کو دیکھتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں جب آگے آپ بڑھتے ہیں تو کچھ اور نئے راز ہوتے ہیں کہ جو منکشف ہوتے ہیں. شام غریبہ جتنا میں دیکھ سکا، شب 11 محرم یہ مصیبت کم پڑی جاتی ہے. 8 سے 9 بچے ہیں جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوئے ہیں. 8 سے 9 بچے. اس سے زیادہ رقت کی بات آگے ہے. علویات اور فاطمیات، یعنی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، علی و فاطمہ کی بیٹیاں، انہوں نے شام غریبہ ہی ان 8 اور 9 بچوں کو دفن کیا. اللہ جانے ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ذریعے، شکستہ نیزوں کے ذریعے سے قبریں بنائیں اور انہیں شام غریبہ ہی دفن کیا. کیوں؟ اس کی وجہ علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر یہ جل لاشیں پامال ہو چکے ہیں، 11 محرم تک صبح کو ایسے ہی رہے تو ان کے سر کاٹ دیے جائیں گے اور معصوم بچیوں کے سر بھی کاٹ دیے جائیں گے. اس لیے کیا گزری شہزادی زینب ام المصائب پر، یہ یا بی بی زینب جانتی ہیں، 14 معصوم جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا شام غریبہ بی بی زینب پر کیا گزری. تو بی بی زینب نے مسلم کی یتیمہ کو دفن کیا. لا عقب لہ، اس خاطر ہے کہ مسلم عقیل علیہ السلام کے لیے ایک فقرہ بار بار مقتل میں، لا عقب لہ، کوئی نسل نہیں بچی، کوئی نسل نہیں بچی، کوئی نسل نہیں بچی. عباس کی نسل آگے بڑھی ہے، حسین کی نسل آگے بڑھی ہے، مسلم کی نسل آگے نہیں بڑھی. مسلم کی نسل ختم ہو، پوری نسل قربان ہو گئی حسین ابن علی پر. مسلم کی زوجہ بی بی رقیہ بنت علی ابن ابی طالب ہیں. بی بی رقیہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہیں کوفہ تک پہنچتے ہوئے ان کی وہاں شہادت ہو گئی. البتہ جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ بی بی رقیہ واپس گئیں، مدینہ واپس پہنچی. تو یاد رکھیے گا کہ جب امام حسین مدینہ سے چلے تھے نا 28 رجب، تو یزیدی گورنر جو تھا نا مدینہ کا، اس نے امام حسین علیہ السلام اور مسلم بن عقیل کے گھر کو مسمار کر دیا تھا، گھر بچا نہیں تھا. تو جب واپس پہنچی تو بی بی رقیہ کبھی شہزادی زینب کے یہاں رہتی تھیں، کبھی مولا سید الساجدین علیہ السلام کے یہاں رہتی تھیں. ماتت کمدا،
عربی عبارت یہ ہے کہ بس دفعتاً ہی کچھ ہی دنوں میں ان کی وفات ہو گئی، زیادہ جی نہیں پائیں، زیادہ آگے جی نہیں پائیں۔ ظاہر ہے کہ اپنے 5 بچوں کو یاد کرتی ہوں گی، مسلم نقیل علیہ السلام کو یاد کرتی ہوں گی۔ تو یہ وہ مظلوم خانوادہ، ابھی خانوادہ سمجھ میں آ گیا مسلم نقیل کا، کس کی مجلس میں بیٹھے ہو، یہ بات واضح ہو گئی، کس گھرانے کی مجلس ہے۔ تو اب تعجب نہیں ہے کہ یہاں رسول اللہ بھی موجود ہیں، یہاں مدینہ سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی پرسہ لینے کے لیے تشریف لائی ہیں، نجف سے علی بن ابی طالب اپنے داماد کا پرسہ لینے آئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو کربلا سے حسین آئے ہیں اپنے سفیر کا پرسہ لینے کے لیے۔ مسلم جب کوفہ پہنچے تھے تو 40,000 تک کا عدد لکھا ہے، لوگوں نے بیعت کی، اور آہستہ آہستہ جب بیعت کو توڑ دیا انہوں نے تو مسلم، میرے پاس وقت ہی نہیں بچا، آپ پہلے ہی رو چکے ہیں، گریہ فرما چکے ہیں۔ مسلم نے جب شب 9 ذی الحج کو نماز پڑھائی ہے مغرب کی، مسجد کوفہ میں تو 20 لوگ ساتھ میں تھے، اور عشاء کے وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک شخص کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے چپل پہنتا ہوا جب بھاگ رہا تھا تو بس اس نے اتنا کہا کہ اے مسلم، جاؤ گے فلاں نخلستان میں، وہاں سے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار ہے، وہاں سے جاؤ گے تو کوفہ سے باہر نکل جاؤ گے، یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ اب مسلم تنہا ہے کوفہ کی گلیوں میں، ایک دیوار کے سہارے سے تشریف فرما ہو گئے۔ گزشتہ سال مجھے یاد ہے، میں اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، اس لیے میں اشارہ فقط کروں گا۔ نام تو آنا ہے نا اس بی بی کا کہ جس نے مسلم کو پناہ دی تھی۔ یہ للہیت کا اثر آپ دیکھیے گا، کوفہ کی گلی میں ایک خاتون جنہیں کوئی نہ پہچانتا ہوتا، لیکن چونکہ وقت کی حجت اس کے سفیر کی مدد کی ہے، لہٰذا آج مسلم بن عقیل کی مجلس پوری نہیں ہوتی جب تک کہ توعہ کا ذکر نہ ہو جائے۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آگے بڑھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت اور مصلحت میں سمجھا تو کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں، اللہ زندہ رکھنے والا ہے نام کو۔ توعہ کو کون دیکھنے والا تھا اس وقت؟ تو مسلم بن عقیل علیہ السلام ایک گھر کے باہر سہارے سے تشریف فرما ہے، وہ باہر آئی، اس نے آ کر کہا کہ کوفہ کے حالات سخت ہیں۔ میں تو سوچتا ہوں کہ آگے فقرہ کیسے مسلم نے ضبط کیا ہوگا کہ کوفہ کے حالات تو بڑے سخت ہیں اور میں ایک عزت دار خاتون ہوں، آپ کا ایک نامحرم خاتون کے گھر کے سامنے رات کے وقت بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ غیرت ہاشمی اتنی زیادہ تھی، مسلم بہت پیاسے تھے، زبان سے کہا نہیں فقط اشارہ کیا۔ وہ اندر گئی، پانی لے کر آئی، مسلم نقیل اسلام نے پانی پی لیا، دیکھتی رہی کہ اب یہ جاتے ہیں یا نہیں۔ کہا پانی کے بعد، پینے کے بعد آپ گئے نہیں؟ مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور آپ کا کوئی گھر نہ ہو؟ کہا نہیں، اہل کوفہ میں سے نہیں ہوں، اہل مدینہ میں سے ہوں۔ تڑپ کر کہا کہ اگر اہل مدینہ میں سے ہیں تو کس محلے سے ہیں؟ فرمایا محلہ بنی ہاشم سے ہوں۔ اس عورت نے تڑپ کر سوچا کہ محلہ بنی ہاشم کا تو ایک ہی یہاں پر فرد موجود ہے کوفہ میں، وہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہیں۔ فرمایا اپنا تعارف کروائیے گا۔ کہ انا سفیر الحسین مسلم ابن عقیل، میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ قدموں میں گر کر کہا کہ میں آپ کی کنیز ہوں، یہ گھر آپ کا گھر ہے، ہمارا سلام ہو اس مستور پر کہ جس نے سفیر امام حسین علیہ السلام کو شب 9 ذی الحجۃ الحرام پناہ دی تھی۔ آج آپ یہاں فرش عزا پر موجود ہیں، میں دعا دے رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نسلوں میں آپ کے یہ عزاداری جاری و ساری فرمائے، ہمیں امام حسین پر رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہائے 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 ہائے، بچہ جب پیدا ہونا، دیکھیں وہ سیکھتا ہے، واجبات سیکھتا ہے اور جو ضروری ہیں وہ سیکھے گا، اپنے نماز کے لیے وہ سیکھے گا، اپنے خمس کے لیے وہ سیکھے گا، اپنے معاملات کے لیے۔ لیکن ابھی بچہ پیدا ہوا ہے نا، سیاہ لباس پہنا ہے، لے کر آئے مجلس میں، یا حسین کہیں اس کے سینے پر، یہ حسین کی محبت اس کے دل میں ماں کے شکم سے اور ماں کی گود سے اور باپ کی آغوش سے آ جائے۔ اس بی بی کا ایک ازدواج پہلے ہوا ہے، یہ معاملات اور طریقہ ہوتا تھا اشعث کے ساتھ جو دشمن اہل بیت ہے، اس سے اس کا ایک بیٹا تھا، بعض جگہوں پہ جس کا نام بلال لکھا ہوا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے وہاں پر۔ اچھا یہ پورا جو خاندان ہے نا اشعث کا، جودہ بنت اشعث امام حسین علیہ السلام کی قاتلہ ہے، خود اشعث امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قتل میں شریک ہے، اور محمد ابن اشعث اس کا بیٹا، وہ مسلم ابن عقیل اور امام حسین کے قتل میں شریک ہے۔ معصوم نے روایت بیان کی ہے کہ لعنت اس خاندان میں سفر کرتی رہی ہے نسلوں تک، یہ وہ خاندان ہے۔ بعد میں اس مومنہ کا ازدواج ہوا اسید حضرمی سے۔ بہرحال اس بیٹے نے آ کے محسوس کیا کہ کوئی ہے گھر میں، بڑا چھپانا چاہا لیکن بالآخر معلوم ہوا کہ میرے گھر میں کوئی ہے، اور پناہ جسے دی وہ تو حسین کا سفیر ہے جسے سارے شہر میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ میرے نوجوانوں یاد رکھنا، یہ جو حب دنیا ہے نا، یہ لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ 3 بوریوں کا وعدہ کیا گیا تھا کہ جو مسلم کی خبر دے گا 3 بوریاں دینار کی بھر کے دیں گے، کچھ بھی نہیں ملا اسے۔ جب وہ جا کے خبر دیتا ہے نا تو اسے مار کر
دربار والوں نے زخمی حالت میں دربار سے پھینک دیا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا برباد آخرت برباد. صبح کا وقت ہوا تو فوجوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں. تاریخ میں لکھا ہے، یہ بات بھی شاید کم لوگ جانتے ہوں، مسلم بن عقیل پہلی ذی الحج سے روزے سے تھے، مسلسل روزہ رکھا. 9 ذی الحجۃ الحرام بھی روزے سے تھے. صبح کا وقت ہوا، مسلم بن عقیل ابھی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ ان لعینوں نے آگ برسانا شروع کی طوع کے گھر پر. مسلم بن عقیل گھر سے باہر تشریف لے جانے لگے. طوع نے آ کر کہا کہ آپ یہیں پر دروازے ہی پر کھڑے ہو کر جہاد فرمائیے تو آسان رہے گا، ایک ایک سپاہی آتا جائے گا اسے مارنا، آپ باہر جائیں گے تو دشمنوں میں گر جائیں گے. کہ تیری بات جنگی اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن اگر میں گھر میں رہ کے لڑتا رہا تو مجھے خطرہ ہے کہ تیری چادر محفوظ نہیں رہے گی. سلام ہو آپ پر جنہوں نے یا حسین کہنا ماؤں کی گودیوں سے سیکھا ہے. میں کہوں گا کہ اے عقیل کے غیرت دار مسلم، کاش ہوتے کربلا میں جب زین العابدین سید الساجدین کے سامنے کوئی زینب کی چادر چھین گیا، کوئی بی بی ام کلثوم کی چادر لے کر چلا گیا. اور ایک اور جملہ بھی ہے مقتل میں، مسلم نے عقیل علیہ السلام نے کہا کہ فَخَافَوْا أَن يُحَرِّقُونَ الْبَيْتَ، مسلم کے دل میں یہ خوف ہوا کہ کہیں اس مومنہ کا گھر نہ جلا دیں. یہ مدینہ یاد آ رہا ہے جب حسین کی ماں کا گھر جل رہا تھا. یہ روایت میں نے بہت کم پڑھی ہے ممبروں سے، لیکن میں آپ کے سامنے آج پڑھ دیتا ہوں. جس کیفیت میں آپ رقت میں گریا کر رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ میں جملہ کہوں. سیدہ کے گھر پہ جو آگ لگی تھی نا، بی بی کا اپنا جملہ ہے، تسعر وجہی، میرا چہرہ جھلس رہا تھا. اور ان ملعونوں نے فاطمۃ الزہرا کو دھکا دے دیا اس گرتے ہوئے دروازے پر. ایک طرف سے دروازہ تھا، ایک طرف سے دیوار تھی، جلتی ہوئی میخ تھی کہ جس میں سیدہ پر پیوست ہو رہی تھی. بس عزیزوں، صدائیں بلند ہیں. مسلم نے عقیل جہاد کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ کیفیت یہ آئی، حتیٰ ایسی شجاعت حیدری تھی کہ مسلم اٹھا کر لوگوں کو دیوار کی طرف مار رہے تھے. یہ تاریخ میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گڑھا کھودا گیا اور اس کے اوپر گھاس بچھا کر مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا. جیسے مسلم اس گڑھے میں گرے ہیں تو اللہ جانے کتنی تلواریں، کتنے نیزے، کتنے پتھر، لوگ لکڑیوں میں آگ لگا کر مسلم پر پھینک رہے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلم کا لاشا جلا دیا جائے. بکیر ابن حمران نے وار کیا جب مسلم بن عقیل گڑھے میں تھے. اس کے باپ کو مسلم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مارا تھا، اس نے تلوار سے وار کیا. میں مسلم کا مقتل پڑھ رہا ہوں آج. ثنایا، یہ جو سامنے کے 2 دانت ہیں، یہ کٹتے ہوئے مسلم کے لب کٹ چکے تھے. گرفتار کر کے مسلم کو دربار میں لے کر آئے. جیسے ہی دربار میں پہنچے تو ابن زیاد نے کہا کہ تو نے سلام نہیں کیا امیر کو. کمالی امیر سول حسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر ہے نہیں. دربار میں کیونکہ شدید گرمی تھی اور مسلم روزے سے بھی تھے، خون بہہ چکا تھا، کچھ لوگ پانی پی رہے تھے ٹھنڈا. مسلم نے ان کی جانب دیکھا. فقط جیسے ہی دیکھا، مجھے معاف فرمائیے گا، ایک شقی نے پیچھے سے دھکا دیا. مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. مسلم ابن عقیل کی شہادت میں امام حسین کے ساتھ اور غازی عباس کے ساتھ بڑی شباہتیں ہیں. جیسے عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرے، ویسے ہی مسلم بدے ہاتھوں کے ساتھ کوفہ میں زمین پر گرے. عزیزوں، بات تمام ہو گئی. بس مسلم کو لے گئے دارالامارہ پر. ابھی سر قلم ہونے والا تھا. مسلم نے پہلے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. بکیر ابن حمران اس لعین نے کہا کہ نہیں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں تمہیں نماز کی مہلت دوں. اچھا، مسلم عقیل دیکھیں، یہ حقوق الناس کا خیال ہے، یاد رکھیے گا ذرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق مار کے بیٹھے ہوں. مسلم عقیل سفیر حسین علیہ السلام ہوتے ہوئے فرمایا کہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے کچھ قرض لیا تھا. دیکھو، یہ میری تلوار ہے، یہ میری زرہ ہے، اسے بیچ کر وہ قرض اتار دینا. میرا کسی مومن کا حق نہیں مار دینا تم. مسلم عقیل نے وقت آخر یہ وصیت فرمائی ہے کہ مجھ پر یہ قرضہ ہے، یہ میری تلوار، یہ میری زرہ، اسے بیچ کر اس قرضے کو اتار دینا. اور تلوار ابھی چلنے لگی ہے کہ مسلم کے لب ہلے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ جب کربلا نہ پہنچ پاؤ، جو دور سے سلام کرتے ہو، یہ سنت مسلم نے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مسلم نے دور سے سلام کیا، سر تن سے جدا ہوا. حسین مقام ضرورت پر تھے، حسین اپنے مقام سے اٹھے. وعلیک السلام یا مسلم ابن عقیل، یا اخی، اے میرے بھائی مسلم ابن عقیل، تم پر بھی میرا سلام ہو. بہن زینب نے پوچھا کہ بھیا، یہ آپ نے دفعتاً مسلم ابن عقیل کو سلام کیوں کیا؟ کہ اسی وقت مسلم کا سر تن سے جدا ہوا ہے اور مسلم نے دور سے مجھے سلام کیا. یہ ہے علم امامت. کچھ دیر بعد جب امام، جو کہ اپنے سفر میں ہے، کہ راہ کوفہ سے آتے ہوئے کچھ لوگ نظر آئے. یہ میرے خیال میں 1 دن بعد کا واقعہ ہے کہ راہ کوفہ سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے. امام نے پوچھا کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ کہ مولا، جب کوفہ سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا مسلم اور ہانی کے پاؤں میں رسی بندھی تھی
اور لوگ مسلم اور ہانی کی لاشوں کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے. میں بالکل اختتام پر آ گیا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. مسلم چونکہ سفیر حسین ہے، مسلم بھی پیاسے گئے، حسین بھی پیاسے گئے. مسلم کا لاشا پامال ہوا، حسین کا لاشا بھی پامال ہوا. مسلم غریب الوطن ہے، حسین بھی غریب الوطن ہے. مسلم بھی بے دردی سے شہید ہوئے، حسین بھی ایسے شہید ہوئے کہ امام باقر نے کہا کہ میرے جد نے جانوروں کو مارنے سے بھی منع کیا تھا، جیسے حسین کو مارا گیا. یہ ساری شباہتیں مسلم میں اور حسین میں. کہاں ہیں رونے والے؟ اب تو بات میں کہنے لگا ہوں. فقط ایک فرق ہے، مسلم اور حسین کی شہادت میں ایک فرق ہے. جیسے مسلم کی شہادت ہوئی، خبر ملی نا، حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا. بس مجلس تمام ہو گئی عزیزوں. جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہتے ہوئے روتا جائے. مسلم کی یتیمہ کو گود میں بٹھایا، امام حسین پیار کرنے لگے. بس یہ فرق ہے حسین کی شہادت میں اور مسلم کی شہادت میں. اس یتیمہ نے کہا ہے آقا جان آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. حسین نے سینے سے لگا کر کہا ایسے تیرا بابا حسین ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی، سکینہ کو ایک طرف کر دیجیے گا، اس لیے کہ جب سکینہ یتیم ہوئی کوئی تماچے مارنے والا آیا، کانوں سے گوشوارے چھیننے آئے، سکینہ کی پشت پر نیزہ مارا گیا، سکینہ منہ کے بل زمین پر گر گئی. لہذا وقت آخر کہا تھا بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیمہ کے سر پر ہاتھ رکھتے، اس لیے کہ بچی جانتی تھی مسلم کے یتیمہ کے سر پر بابا نے ہاتھ رکھا تھا، میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی. حسین یا حسین، جب تک کے لیے ماتمی یہاں پر آ رہے ہیں آپ امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں. مسلم ابن عقیل کی سنت ہے دور سے سلام کا. السلام علیک یا ابا عبداللہ. دیکھو ہر مجلس کے بعد سلام ہوتا ہے، لیکن آج خاص سنت مسلم بن عقیل سفیر حسین کا ماتم ہے. السلام علی الحسین وعلی، مل کے کہیں گے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا حسین. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا